میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ سیاست پہ ایک اور بہار آئی ہے۔ اس بہار کے آتے ہی کچھ نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں اور کچھ پرانے ٹوٹ رہے ہیں۔ الیکشن کے آتے ہی سیاسی رومانس کی کہانی کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سندھ کے گورنر عشرت العباد صاحب کا مستقبل کیا ہے۔ رحمان ملک وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، تو کیا یہ آپریشن ممکن ہوگا؟ انہی سوالات کا جواب معلوم کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں آیت اللہ درانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ ہی دیر میں فیصل سبزواری صاحب MKM سے بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کیا فرمایا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ لشکر جنگوی سپاہی صاحبہ، خاص طور پہ لشکر جنگوی کے بہت سے ٹھکانے ہیں پنجاب میں، اور اسی لیڈرشپ جو ہے، سینئر لیڈرشپ، مڈ لیڈرشپ جو ہے وہ پنجاب میں واقع ہے۔ جی، یہ ایک انہوں نے بتایا کہ کتنے یہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، موجودگی ہے پنجاب میں ان بینڈ آرگنائزیشنز کے، اور اس کے خلاف ایکشن کے حوالے سے رحمان ملک صاحب کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اگر وہ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر میں یہ لیڈ رول FIA کو دوں گا، رینجرز کو اور پیراملٹری فورسز کو یوز کر کے ان کو ریڈ کر کے پکڑوں گا، کیونکہ ہم کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لشکر جنگوی اپنی ایکٹیویٹی آزادانہ طور پہ جاری۔ جی، رحمان ملک صاحب کہتے ہیں اگر وہ خود ایکشن نہیں کریں گے تو یہ لیڈ رول وہ FIA کو دیں گے، رینجرز کو دیں گے، اور باقی جو سیکیورٹی ادارے ان کے ماتحت کام کریں ان کے ذریعے ریڈز کروائیں گے، ایکشن کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟ اس کا جواب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے کچھ اس طرح دیا۔ رحمان ملک صاحب سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں جو دن رات جو سینکڑوں لوگ جو نہ شہید کیے گئے، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کیا وہاں پر کارروائی کے لیے کچھ کہا؟ کیا باقی صوبوں میں کارروائی کے لیے کچھ کہا؟ پنجاب میں الحمدللہ ایک قانونی آئینی حکومت ہے اور ہم اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جی، آیت اللہ درانی صاحب، آپ نے اپنے وزیر داخلہ ہمارے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو بھی سنا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کو بھی سنا۔ بلوچستان کا انہوں نے حوالہ دیا، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے پچ پہ کھیل رہے ہیں، دونوں کا اچھا پچ ہے، اچھا کھیل رہے ہیں۔ یہ بھی اپنے سر سے ٹوپی دوسرے کے سر پہ رکھ رہا ہے، وہ بھی اپنے سر سے ٹوپی دوسرے کے سر پہ رکھ رہا ہے۔ یہ ٹوپی گھماؤ تحریک ہے۔ اس میں نہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں نہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، نہ اس کو اچھے نمبروں سے پاس کر سکتا ہوں، بلکہ میرے خیال میں اس کے پاسنگ مارکس دونوں کے نہیں ہیں۔ دونوں جو ہے نا اگلے سیشن میں جا کر کے پھر سے ان کو پیپر دینا پڑے گا، کیونکہ دونوں نے اپنے سر سے ہٹانے والی باتیں کی ہیں جو کہ حقیقت سے بہت دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے، نہ اس کا اور نہ اس کا۔ نہ میں شہباز شریف کو اچھے اس سے یاد کروں گا، اور نہ رحمان ملک صاحب کے لیے جو نا تسبیح پڑھوں گا، دونوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ٹوپی گھماؤ تحریک کا سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، یہ ٹوپی گھماؤ تحریک ہے واقعی؟ اتنے سیریس مسئلے پہ دونوں مذاق کر رہے ہیں، اور اگر سینیٹر آیت اللہ درانی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ پھر انہیں پرچہ دینا پڑے گا اور صرف ٹوپی گھما رہے ہیں، کیا اتنے سیریس مسئلے کو ہم لوگ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ شکریہ صاحب۔ آیت اللہ درانی صاحب بہت محترم ہے میرے لیے۔ میں نے یہ جو باتیں سنی اس میں آپ کو میں آپ کی توجہ اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے بات کی پنجاب میں کہ وہاں پر لشکر جنگوی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اور بینڈ آرگنائزیشن ہے، اور اس کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے بنیاد بات ہے، اور وہی بات ہوئی کہ جس طرح آیت اللہ درانی صاحب نے کہا کہ اپنی ذمہ داری جو ان کی ہے، جہاں انہوں نے اپنا کام صوبہ بلوچستان ہوا، سندھ ہوا، یا KPK میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ورسٹ ہے، یعنی وہاں پر ان کے لیے جو توجہ دینی چاہیے وہ تو آج تک انہوں نے نہیں دی۔ بالکل انہوں نے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، یقین کریں اگر تھوڑی سی بھی توجہ اپنے
دیگر معاملات سے یہ اپنے ان اہم معاملات پہ دیتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ بلوچستان کے حالات بھی سنبھل جاتے، کراچی کے حالات بھی سنبھل جاتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ KPK میں جو دہشت گردی ہے اس کے لیے تو ذرا اس سے بھی اوپر مرکزی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور جو ان کی فارن پالیسی ہے اس پہ بھی ان کو ریوزٹ کرنے کے لیے باقاعدہ قرارداد بھی پارلیمنٹ کی موجود ہے، لیکن ان چیزوں پہ انہوں نے کوئی توجہ دی نہیں ہے، اور آج وہ ذمہ داریاں جو ان کی تھیں وہ پوری نہیں کر سکے تو وہ اس صوبے پہ ڈال رہے ہیں جہاں پر دیکھیں اللہ کے کرم سے ان کو کہیں کہ اس کو کمپیئر کریں پنجاب کا اور بلوچستان کی اور KPK کی اور سندھ کی صورتحال کو کمپیئر کریں۔ اچھا اقبال ظفر جھگڑا صاحب آپ کا جو پوائنٹ ایک منٹ ارشد صاحب ایک منٹ، پنجاب میں دیکھیں جی یہ جو سرویز ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ویسے بھی جنرلی بھی دیکھ لیں، اللہ کے کرم سے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے دہشت گردی کا، اس پہ پوری توجہ دی جاتی ہے، اور جو بھی اس کے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان کو دے آر براٹ بیفور دا لا، کا اگر کوئی افسر جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اس پہ فوراً ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ ریکارڈز نکال کے دوسرے صوبوں کے ساتھ کمپیئر کیے جائیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پنجاب نے اپنے صوبے میں جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی ہے، اور رحمان ملک صاحب کی ذمہ داری چونکہ ساری ایز انٹیریئر منسٹر پورے پاکستان کی ہے، تو ان کو بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری پنجاب اقبال ظفر جھگڑا صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آپ نے پوائنٹ کلیریفائی کیا، لیکن اس میں آیت اللہ درانی صاحب سے میں ایک سوال کروں گا۔ آپ وفاقی حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی بہت ساری رپورٹس آئیں، جو لنکیجز ہیں اس ملیٹنسی کے اور جو ہیڈ کوارٹر جن کا رحمان ملک صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں ہیں، صرف 2 کا انہوں نے نام لیا، اس کے علاوہ بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا اور ہمارے قبائلی علاقوں میں جو لنکیجز جاتے ہیں، جو ڈانڈے ملتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ٹریس بیک ہو کے یہیں پہ آتے ہیں۔ بلوچستان کی ملیٹنسی کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے بھی ڈانڈے آ کے پنجاب سے ملتے ہیں، تو کیا یہ صرف ٹوپی گھمانے کی بات ہے یا اس میں کوئی لنکیجز میں واقعی حقیقت بھی ہے؟ اور جیسے اقبال ظفر جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو ایکشن ہوتا ہے، کیا واقعی آج تک ایفیکٹو ایکشن لیا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس بات کو مجھ سے پوچھیں گے تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے جو بویا گیا ہے، جو رکھا گیا ہے، جس کو چلایا گیا ہے، اس سسٹم میں یہ تمام جتنے بھی ملیٹنٹس آپ ان کو بتا رہے ہیں، یہ دوسری طرف مجاہد ہیں، یہ دوسری طرف اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، دوسری طرف ان کی آبیاری کی جاتی ہے، دوسری طرف ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ابھی بھی کل بھی، آج بھی اور مستقبل کے کل اور اس کے کلکلان میں بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے کہ تمام ادارہ جاتی سوچ جو ہے نا ابھی تک پلاؤ کیا چودھری، سردار، وڈیرا، خان، ملک، جرنلز اور پھر ایجنسیوں نے اور پھر بیوروکریٹ اور DC صاحب کا ایجنٹ اور یہ پولیس کے ایجنٹس، یہ اس طرح ایجنٹوں پر اس ملک کو چلایا گیا، اس لیے پھر ایجنٹوں کے گروہ بن گئے، پھر یہ انٹرنیشنل ایجنٹوں کے ایجنڈے پر چلنا شروع ہو گئے، ایجنٹ ٹو ایجنٹ بننے شروع ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں آپ کے حق میں موجود ہیں۔ آپ صبح سے شام تک مجھ سے اور جھگڑا صاحب سے، سبزواری صاحب سے بات کروا دیں، نتیجتاً وہ ہے کہ جو جن اداروں کو دیا گیا ہے ان میں سے کوئی پاکستان میں ایسا بندہ نہیں آیا جو کہ یہ کہہ دے کہ میں 1 روپیہ کھانے کو تیار نہیں ہوں اور میں اس قوم کو مخلصانہ انداز میں ٹھیک کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا جس کو بھی آپ آگے کریں گے اس کو ایجنسیز ریجیکٹ کریں گے، کرپٹ کو اوکے کریں گے۔ جو بطہ خور مافیا ہے یا کوئی بھی چیز، آپ جو الفاظ آپ کے ڈکشنری میں آتے رہتے ہیں اور یا نئے الفاظ آپ اس کے لیے بنا سکتے ہیں وہ بنا دیجئے، لیکن جن گروہوں کی سرپرستی یا آبیاری کی جاتی ہے اس کو یہ تمام لوگ بشمول میرے اور آپ کے، ان سب کے گروہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، کیونکہ یہ ملک ایجنٹوں کے ایجنڈے پر موجود ہے، اور یہاں پر سارا کلبز جو دنیا کے ایجنٹوں کا ہے وہ یہی ٹرائی کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں چونکہ ڈالر چاہیے، اس ملک کو ڈالر چاہیے، تو ڈالر کے عوض میں یہ خون سستا ہے۔ اب چونکہ آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بالکل اچھے
साफ सुथरे एरिया में रहते हैं। नहीं भाई, शहबाज शरीफ साहब नहीं रहते। असल में ब्यूरोक्रेट का घर भी उसी इलाके में रहता है, जनरल का भी उसी इलाके में है, पंजाब में है, और टेक्नोक्रेट भी इधर बड़ी मुद्दत से रहता है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। मेरे इलाके में या स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होता। आयतुल्लाह दुरानी साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद में आपसे ब्रेक के बाद में गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे लेके चलूंगा। आयतुल्लाह दुरानी साहब बड़ी खरी और सच्ची बातें करने के मूड में लग रहे हैं। फैसल ससवारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पंजाब में वाकई असलियत पसंदों के इतने गढ़ बने हुए हैं, जिसका हवाला रहमान मलिक साहब दे रहे हैं। फैसल सब्ज़वारी साहब, अगर हम कराची के हालात देखें और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट देखें तो आपको लिंकेजेस नज़र आते हैं कि वाकई असलियत पसंदों के जो गढ़ हैं वो पंजाब में मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया साहब। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जिन्हें हम कलअदम तंजीमें कहते हैं, जिसको हम पंजाबी तालिबान का फिनोमेना कहते हैं, उसमें एक बहरहाल अहमियत पंजाब और जनूबी पंजाब की रही है। और रैंक्स एंड फाइल्स भी आप इंटरनेशनली जो फेमस या इनफेमस लोगों के उठा के देखें तो वो वहाँ से ताने बाने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि कराची में उनकी बहुत पेनिट्रेशन है, विजिबल है, कई बरसों से है। हम कह रहे थे तो लोग उसको रिजेक्ट कर रहे थे, कंसर्न को हमारे, लेकिन हकीकत यही है। बल्कि मैं तो इससे आगे की बात करूंगा। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिकली मूव करते हैं, स्ट्रेटेजिकली मूव कराए जाते हैं, कहीं विजिबल हो जाते हैं, कहीं वो चाहते हुए छुप जाते हैं। अच्छा फैसल सब्ज़वारी साहब, जब रहमान मलिक साहब कहते हैं कि मैं FIA इस्तेमाल करूंगा, रेंजर्स इस्तेमाल करूंगा, दूसरे जो इदारे उनके मातहत हैं वो इस्तेमाल करूंगा पंजाब में, आप समझते हैं ये मुमकिन होगा या सिर्फ ये एक सियासी बयान है? मुझे एक आम शहरी और सियासी कारकुन होने के नाते अरशद भाई कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं कि FIA इस्तेमाल होती है या पुलिस की स्पेशल ब्रांच इस्तेमाल होती है। मुझे तो रिजल्ट चाहिए। हकीकत यह है कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ये रिजल्ट कैसे आएगा? हम इस पे वो एक कंसेंसस का लफ्ज जो है उसको बज़वर्ड बना दिया गया है। कंसेंसस किधर होना है यहाँ पर? ये तो एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये कि हमारी अस्करी क़यादत और हमारी जो सियासी क़यादत है उसने इस तरह फैसला करना है। और साथ ही साथ आजकल जो एक अहम फैक्टर हैं दो, अदलिया और मीडिया, उनको भी कहीं ना कहीं सबको ये तय करना है कि आया हमने इस इफरीत से निपटना कैसे है। हम ये सोचेंगे कि जनाब कंसेंसस नहीं होगा। हम क्यों इस बात को नहीं मानते कि इस मुल्क में एक तादाद वो भी है जो कायल है इस बात पर कि पाकिस्तान की अफवाज के जवानों के सर काटे जाना दुरुस्त अमल है। वहां उन आवाजों से आप कैसे कंसेंसस करेंगे? और ये मैं अच्छा फैसल सब्ज़वारी साहब, इसमें एक बहुत अहम चीज होती है कि अगर आपने किसी भी मसले का हल निकालना है तो पहले मसले को आप एक्सेप्ट तो करें कि हाँ मसला एग्जिस्ट कर रहा है। रहमान मलिक साहब अगर एक स्टेटमेंट देते हैं तो वजीर आला पंजाब साहब उसको टोटली डिनाई करते हैं। सेनेटर इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब भी हमारे पास बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं जी पंजाब में तो सब अच्छा है और जो भी पता लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये स्टेट ऑफ डिनाइल है या वाकई वहाँ पे पंजाब में इतने अच्छे हालात हैं और कराची भी उससे इफेक्ट नहीं हो रहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब के डांडे नहीं मिलते, इन मिलिटेंट ग्रुप्स के बलूचिस्तान में भी नहीं मिलते, स्टेट ऑफ डिनाइल ये खत्म कैसे होगी? अफसोस की बात अरशद भाई यही है कि जिन लोगों को आगही है, जो इल्म रखते हैं, वो भी स्टेट ऑफ डिनाइल में और यकसर मुस्तरद करने पर तुले हुए हैं। काश ऐसा ही हो। देखिए, मैं कराची की नुमाइंदगी बड़ी तादाद में रखता हूँ, हुकूमत के साथ भी रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि यहाँ एक जो इंतहा पसंदी का इफरीत पनप रहा है। आप भले इसको मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल फेलियर भी गर्दान लें, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस वजह से कि जी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी या मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, मैं स्टेट ऑफ डिनाइल में रहूं, मेरे ख्याल में जिम्मेदार लोगों से इस तरह की तवक्को होनी नहीं चाहिए। सेनेटर इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, आप एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं, इतनी बसीरत भी रखते हैं। जो स्टेट ऑफ डिनाइल का फिनोमेना है वो आपकी पार्टी के साथ खास तौर पे मिलिटेंसी के इशू पे बहुत एसोसिएट होता है। इसी इशू पे जब हम बात करते हैं, वज़ीर आला पंजाब की जो स्टेटमेंट आई उसमें भी हमें एक स्टेट ऑफ डिनाइल नज़र आता है।
کیا وجہ ہے اس کی کہ ایک پرابلم کا پتہ ہوتے ہوئے، لنکیجز کا پتہ ہوتے ہوئے ہم سیاسی بیانات اس طرح کے دیتے ہیں کہ اس سے جو ایک پولیٹیکل کنسنسس جس کی فیصل سبزواری صاحب بات کریں گے ایک بز ورڈ بن گیا ہے، وہ بز ورڈ والا کنسنسس بھی ہم نہیں جنریٹ کر سکتے؟ دیکھیں اشرف، یہ جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے اسٹیٹ آف ڈینائل، اس سے میں ہرگز اتفاق نہیں کرتا۔ فیصل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میں آنیسٹلی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے۔ میں اس سے یہ نہیں کہتا کہ آئی ڈونٹ اگری وتھ ہم، آئی ٹوٹلی اگری وتھ ہم۔ جو آج آپ کے ملک کی سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بڑی پریشان کن ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ہے، ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جی جہاں پر موجود ہیں وہاں کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کو یہی کہا کہ پنجاب میں اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ایکشن فوراً ہوتا ہے، بلکہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جو افسران یا جو ذمہ دار لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی فوراً ایکشن اقبال ظفر جھگڑا صاحب اگر اتنا ہی ایکشن ہوتا، میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا، دیکھیں تو پھر آپ کی پولیٹیکل لشکر جھنگی کے ساتھ پولیٹیکل الائنس کی باتیں کیوں آئیں، خبریں کیوں آئیں، آپ کو ڈینائل کیوں دینے پڑیں؟ دیکھیں جی، دیکھیں یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل الائنسز کی باتیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، جو چیز بینڈ ہے اور جس کے متعلق آج تک ہماری جماعت میں کہیں اس پہ نہ تو کوئی بات ہوئی ہے نہ کوئی اتحاد کی بات ہوئی ہے، اس کو میں کیسے ایکسپٹ کروں اور کیسے مان لوں کہ یہ باتیں سیاسی اتحاد اور ہماری اگر سیاسی اتحاد اور رومانس بہت طرح کے ہوتے ہیں، بہت کچھ اوورٹ ہوتے ہیں، کچھ کوورٹ ہوتے ہیں، بند کمروں میں کچھ اتحاد ہوتے ہیں، بتایا کچھ ہو جاتا ہے، اسکرین کے سامنے آکے آیت اللہ درانی صاحب ٹوپی گھماؤ تحریک کا ذکر کر رہے تھے۔ نہیں، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو بند کمروں میں اتحاد ہوتے ہیں وہ بند نہیں رہتے۔ آج آپ اتنے ماشاءاللہ آپ نے جو اویئرنیس کریٹ کر دی ہے اور آپ کی اتنی جو ایکٹیو میڈیا ہے اس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بند کمروں میں اتحاد بنیں گے اور وہ آپ کو معلوم نہیں ہوں گے یا قوم کے سامنے نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے، ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ ہم جس طرح فیصل صاحب نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کیا جائے جس سے کچھ نتائج حاصل ہوں۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں، اس ملک میں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، کیا بطور ایک سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نواز آپ یہ گارنٹی اور ایشورنس اس قوم کو دے رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یا لشکر جھنگوی یا کسی اور نام سے جو بینڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ اگلے الیکشن میں آپ کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی کوورٹلی اور اوورٹلی؟ بالکل جی، ہم جو بینڈ آرگنائزیشن سے کوورٹلی یا اوورٹلی there will be no alliances with such organizations. چلیں، یہ ایک آپ نے بڑی خوشائن بات کی۔ فیصل سبزواری صاحب، اس سے پہلے کہ میں آیت اللہ درانی صاحب کے طرف دوبارہ جاؤں، گورنر سندھ عشرت العباد صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ گورنر سندھ کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی، گورنر سندھ عشرت العباد صاحب کا مستقبل میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں متحدہ قومی موومنٹ نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں ایک یہ سینٹیمنٹ بھی ہے، گو کہ یہ ایک بڑی سیریمونیل سی اور کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے جو کہ ٹوتھ لیس ہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم اس کو بھی چھوڑیں۔ 2011 میں جب ہم نے گورنر سندھ نے استعفیٰ بھی دیا تھا تو ملک کے مختلف حلقوں کی جانب سے اہم اور سنجیدہ نوعیت کے نکات یہ آئے کہ اس آفس سے کوئی سرٹن قسم کی سٹیبلٹی صوبہ سندھ اور کراچی شہر میں آ رہی تھی اور اس کو نہیں چھوڑا جانا چاہتا۔ لیکن میں آپ سے یہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ ان کی ملاقات قائد تحریک جناب الطاف حسین سے جلد متوقع ہے، گو کہ بنیادی طور پر تو ان کے پاس رکنیت نہیں ہے ایم کیو ایم کی، لیکن بہرحال گورنر سندھ بننے سے پہلے وہ ایم کیو ایم سے ہی وابستہ تھے، اور توقع یہی ہے کہ اس سیاسی اتحاد کے خاتمے کی، جو کہ مخاصمت پر یا دشمنی پر مبنی نہیں ہے اب، بلکہ صرف ایک سیاسی اتحاد کا خاتمہ ہوا ہے، اس کا جو بھی سیاسی اتحاد کا خاتمہ ہوا ہے، ایک سیاسی رومانس کی نئی داستان الیکشن میں رقم کی جائے گی۔ ناظرین، یہ سیاسی اتحاد اور سیاسی رومانس کیا اگلے الیکشن میں بنیں گے، اس پہ بات کریں گے ایک وقت کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کے آنے سے پہلے اور جب الیکشن کی فیز میں ہم داخل ہوتے ہیں بہت سے سیاسی اتحاد بنتے ہیں, نئے رشتے جڑتے ہیں اور پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. کچھ اسی طرح کی صورتحال ہم آج کل بھی دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ درانی صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ آپ کا جو رومانس چل رہا تھا اتنے عرصے سے, کیا یہ الیکشن کے بعد جو علیحدگی کا سلسلہ ہے دوبارہ رومانس میں بدل جائے گا؟ ہم اور متحدہ کے ساتھ ایک رفاقت ہے, ہماری یکجہتی ہے اور ایک دوستی ہے, وہ قائم و دائم ہے اور قائم دائم رہے گا. یہ ذاتی انا پہ نہیں ہے, کچھ اصولوں پر ہوتا ہے. اور اصول یہ ہے کہ کلبز آپس میں بعد میں جب کھیلتے ہیں تو کھلاڑی اپنے اپنے کلبوں میں چلے جاتے ہیں, لیکن جب میجر کام آ جاتا ہے تو سارے کلب مل کر کے اپنے ملک کی طرف سے کھیلتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق, اپنی آواز کے مطابق, اپنے پروگرام کے مطابق جائیں گے. ہم بھی اپنے اتحاد اور اپنے پروگرام کے مطابق جائیں گے. اب ہمارا اس وقت تو سب کے ساتھ اتحاد ہے. مثلا پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں نون کے ساتھ بھی ہمارا وزیر تھا, ان کا وزیر ہمارے ساتھ تھا, وہ کاف لیگ بھی تھا, بی این پی مینگل کا بندہ بھی تھا, بی این پی عوامی زہری کا بھی تھا اور آزاد امیدوار بھی تھے, جمعیت علماء اسلام بھی تھا. یعنی جتنے بھی پاکستان کے رجسٹرڈ پاورفل وہ ہیں پارٹیاں ہیں وہ پیپلز وہاں پر بلوچستان میں تھی. لیکن جب الیکشن ہوگا تو سارے کا الگ الگ جائے گا. یہ اچھا شگون ہے, اچھا طریقہ کار ہے. لیکن جب ہم ایک ساتھ آ کر کے کام کر لیتے ہیں تو بہتر رہے گا. بالکل. بڑی آیت اللہ درانی صاحب ہمیشہ کی طرح صاحب ہمارے ساتھ رہے, ہمیشہ کی طرح بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, جواب بھی آپ نے دے دیا, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شاید مجھے فیصل زسواری صاحب سے رائے جاننا ضروری ہوگا. فیصل زسواری صاحب, بڑی اچھی بات کی کہ میچ ہو رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ کلبز کی ٹیمز ہوتی ہیں, جب میچ ختم ہوتا ہے اپنے اپنے کلبز میں واپس چلے جاتی ہیں, بڑا میچ کھیلنے کے لیے دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سندھ کی سیاست پہ اگر نظر ڈالیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دو بڑی جماعتیں وہاں پہ ابھر کے سامنے آتی ہیں. تو جب الیکشنز کا فیس اوور ہو جائے گا تو رومانس کا یہ سلسلہ آپ کا دوبارہ شروع ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ارشد بھائی, یہ قطن نہیں, میں بالکل میرے علم میں نہیں, ستارہ شناس نہیں ہوں میں کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. آیت اللہ درانی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ مثال ہونا کیا چاہیے. جی 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 میں آپ کو یہ بتلا سکتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیے, صوبہ سندھ کی جو ڈائنامکس ہیں وہ باقی 3 صوبوں سے مختلف ہیں نسبتاً. یہاں دیہی اور شہری کی بڑی واضح ایک صورت موجود ہے. جہاں دیہی علاقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک اکثریت جماعت بن کر ابھرتی رہی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے شہری علاقوں سے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھلے اتحاد میں ہوں یا نہ ہوں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ, ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ایشوز کے اوپر کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری رہنی چاہیے. دیٹس واٹ وی فیل. اچھا, اس میں پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ کے ابھی استعفے بھی منظور نہیں ہوئے اور اس کے باوجود آپ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ گئے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ نہیں, بیٹھنے نہیں دیا ہمیں ابھی تک اسپیکر صاحب نے اپوزیشن بینچوں پر. ہم نے پہلے وزارتوں سے استعفے دیے ہیں اور آپ کے استعفے ابھی تک منظور کیوں نہیں ہوئے؟ یقین جانیے کہ میرے پاس قانونی استحقاق استعفیٰ دینے کا ہے, منظور کروانے کا ہے نہیں. وہ گورنر ہاؤس سے وہ چیف منسٹر صاحب کی جانب ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس اچنبھے کا شکار ہیں کہ جناب ہمیں اپوزیشن لیڈر ملے گا یا نہیں, میں نے کل بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو سابق وزراء ہیں ان کی تعداد کو ہٹا کر بھی ہمارے پاس کم و بیش 40 اراکین صوبائی اسمبلی اور موجود ہیں. تو ہم ہی بنتے ہیں اپوزیشن کی ہر صورت میں سب سے بڑی. بالکل. آپ کی رابطہ کمیٹی, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا بھی ابھی بیان آیا ہے اور انہوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ اپوزیشن لیڈر آپ کا نامزد کیا جائے. تو رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ جی, میرے خیال میں کیونکہ ہم نے اپوزیشن لیڈر جنہیں نامزد کیا ہے سید سردار احمد صاحب, جو ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, وہ چند روز پہلے تک صوبائی وزیر تھے. استعفیٰ انہوں نے دے دیا, استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے. تو یہ کوئی قانونی پیچیدگی اگر کوئی لگانا چاہے, توقع نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, تو اس بہرحال اسی لیے ہم نے ایک آواز اٹھا دی ہے. اچھا فیصل زسواری صاحب, ویری کوئکلی, الیکشن سے پہلے آپ کا سٹینس اس دفعہ چینج نہیں ہوگا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسٹانس ان ریلیشن ود استعفے آپ نے دے دیے, اس دفعہ آپ انسسٹ کریں گے کہ استعفے منظور ہو جائیں, اپوزیشن پہ بیٹھیں گے اور الیکشن میں بطور اپوزیشن آپ جائیں گے؟ جی, ایسا ہی ہونے جا رہا ہے.
کہ ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے پوچھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں جو نئے اتحاد بن رہے ہیں اس سے مسلم لیگ نواز کو کیا خطرہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، جوڑ توڑ کی سیاست ایک دفعہ پھر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، خیبر پختونخوا سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کا ایک ممکنہ اتحاد ہو سکتا ہے، اس سے نون لیگ کے لیے کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ شکریہ جی۔ دیکھیں، نون لیگ کے لیے اللہ کے کرم سے خطرے کی بات تو آپ بالکل رول آؤٹ کر لیں۔ ہم کسی خطرے سے گھبراتے نہیں ہیں، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے اور بڑی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور اس وقت ہمیں پاکستان بھر پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ کے کرم سے ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے عوام میں ایک بہت ہی اچھی سوچ ہے اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ موجودہ بحرانوں سے اگر اس ملک کو نکالا جا سکتا ہے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت اہم کردار موجود ہے۔ اچھا اقبال ظفر جھگڑا صاحب، عوام کی تو بات وہ الیکشنز میں پتہ لگ جائے گی، لیکن اگر ہم سیاسی طور پہ نظر ڈالیں تو آپ کے ساتھ تو کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت کھڑی ہونے کو تیار نہیں، اتحاد کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو۔ سیاسی آئسولیشن کا شکار نہیں ہیں آپ الیکشن میں جاتے وقت؟ اللہ نہ کرے کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہوں۔ ہم آئسولیشن کی بات نہیں کرتے، ہمارے دروازے ضرور کھلے ہیں، ہم دروازے بند کبھی نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم ضرور کسی سے اتحاد کر کے تو الیکشن میں جائیں۔ اللہ کے کرم سے یہ وہ جماعت ہے کہ بغیر اتحاد کے سولو فلائٹ بھی کرے گی تو ملک میں ایک بہت اچھا مینڈیٹ حاصل کرے گی، لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہم بالکل ہی کسی سے اتحاد نہیں کریں گے یا ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوں گی، یہ چیز میں رول آؤٹ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کس کس سے آپ اتحاد کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارے کن سے روابط ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں اس وقت یہ قبل اس وقت ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ ہماری اس جماعت سے اور اس جماعت سے ہوں گے اور دیگر سے نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں ہم جب سیاست کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں تو سب سیاسی جماعتوں کو اس جمہوری نظام میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں ہر ایک کا حق ہے کہ وہ یہاں اس ملک میں سیاست کرے، نہ کوئی مستقل ہمارا دوست ہے نہ مستقل دشمن ہے، یہ تو حالات پہ منحصر ہے کہ کون سی جماعت کس جماعت کے ساتھ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے یقیناً دروازے کھلے رکھے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دروازے ہم کھلے رکھتے ہیں، ہاں جہاں اصولوں کی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اصولوں پہ ضرور حرف آخر ہونے چاہیے، اصولوں پہ حرف آخر ہوتا ہے جہاں پر بالکل۔ آیت اللہ درانی صاحب، آپ کی وہ واحد حکومت رہی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں پچھلے 5 سال میں کسی نہ کسی طرح حکومت کا حصہ رہی، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے صوبائی لیول پہ ہو۔ مسلم لیگ نواز بھی شروع میں آپ کے ساتھ وفاق میں بھی شامل تھی، ریکانسیلیشن کی پالیسی لے کے چلے، لیکن جب الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ کے ممکنہ اتحادی کون کون ہیں الیکشنز میں؟ دیکھیں، شکر ہے خدا کا، معافی چاہتا ہوں گلے کی خرابی، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کے اس 5 سال میں جمہوریت کے سچے دروازے کی طرف گامزن ہو گئے اور سب اسی دروازے کی طرف جانا چاہتے ہیں جس کا نام ہے جمہوریت کا دروازہ۔ ہم اس بات کو بہت خوشائند بات سمجھتے ہیں کہ اتحادوں کے ساتھ چلا جائے، ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی رکھی جائے، جہاں ایک صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں جو صورتحال آیت اللہ درانی صاحب ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کے جتنے اتحادی ہیں وہ اب الیکشن سے پہلے آپ سے الگ ہو گئے ہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ کی پارٹی کا جو منشور تھا، جو کوئی ڈیلیوری فیلیئرز ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے آپ سے علیحدہ کر لیا۔ دیکھیں، ڈیلیوری کا فیلیئر نہیں ہوا، پیدائش اچھی ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جو حکومت نے ایک چیز پیدائش رکھی، جو آج آپ کو اچھا سا نظر آ رہا ہے، وہ ہے اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی کی بنیاد پر ملک کو، جمہوریت کو چلانا، اناپرستی نہیں کی۔ اس آصف زرداری صاحب کا ایک کال اور ایک پروگرام جو آپ کو بہت اچھا لگے گا وہ کہ اناپرستی سے نہیں چلا۔ دوسری بات یہ کہ کچھ نیچرل طریقہ کار رہا ہے، مطلب
नैब की हुकूमत, हमने कलअदम तंजीमों का पट्टी हमेशा चलता है, मैं हैरान हो जाता हूँ उस पर कि ये रीत ख़त्म होनी चाहिए। जहाँ कलअदम तंजीमें हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं, इनका शिनाख्ती कार्ड है, वो पाकिस्तानी वोटर्स हैं, उनका अगर कोई रास्ता थोड़ा सा टिल्ट है, ख़राब है या गैर जमहूरी है या गैर इंसानी है, तो उनको हम सबको मिल करके उनको समझाना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ अपने बच्चों को, अपने भाइयों को लेके चलना पड़ेगा। ये जो नैब पर हमने 74 में हमने पाबंदी लगाई नेशनल अवामी पार्टी पे, उस वक्त वली खान साहब सरबराह थे, जो आज असफंदियार वली की सूरत में पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो साहब के ज़माने से, उस वक्त हमने पाबंदी लगा दी। तो हमारे पास सरदार अख्तर मेंगल साहब बाद में पाबंदियों से ये सिलसिला आगे नहीं चलेगा और इसमें फैसल मैं ये कहता हूँ ना, थोड़ी देर अगर एक लम्हे के लिए अगर हम इस सोच को कि कलअदम तंजीमें, तो आप पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को जिनकी सोच थोड़ी सी हो सकता है कि जरिए माश उनका बद हो, तो इसलिए आप इनको बदमाश कह देते हैं। अगर बदमाश को जरिए माश उसका ठीक किया जाए या नुक्ते नजर उसका फिर ठीक किया जाए, तो हम सिर्फ कहाँ खराबी हो रही है, ये मसाइल हल हो सकते हैं। फैसल सजवाई साहब, वेरी क्विकली एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि फेक डिग्रीज के इशू पे नून लीग का और चौधरी निसार अली खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, आपकी क्या टेक है इस पे कि क्या इलेक्शन कमीशन को यह होना चाहिए कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी डिग्रीज वेरीफाई नहीं करवाई और काफ़ी लंबी लिस्ट सामने आ रही है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो क्योंकि उन्हीं लोगों से पूछा जा रहा है जिन्होंने कागजात नामजदगी जारी करते हुए ये बात डिक्लेयर की थी कि वो इस शर्त पर पूरे उतरते हैं, तो अगर वो पूरे नहीं उतरते हैं तो सवाल तो उठता है। और मुझे अच्छी तरह याद है जनाब आबिद शेर अली साहब भी इस बात को कायमा कमेटी जो तालीम की है लेकर आए थे कि टॉर्च बेयरर बनेंगे हम, और हमने देखा कि नून लीग के काफ़ी हमारे दोस्त फारिग भी हुए इस पर। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी एक और जो शर्त थी जो कि आइन की थी, उस पर जो दोहरी शरीयत है उस पर भी जब स्टैंड लिया था तो सब ने ये कहा था कि हाँ जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है, तो फिर अभी हमें सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं ये मैं कम से कम समझने से कासिर हूँ। सिलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और कुछ लोग जो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके कुछ सियासतदानों, कुछ सियासी जमातों के रास्ते बंद करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सवालिया निशान है, सोच का मुकाम। नाज़रीन इजाज़त दिए, फैसल सजवाई साहब, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब और आयतुल्लाह दरानी साहब प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया।